اب یہ جو فرمایا کہ لا یتصور وہ ماتے میں شارع نے متعین کر دیا. کل وہ سوال جواب گزرے کہ یہاں لا یتصور میں تصور بالکل ہاں مراد ہے یا بالکل. تو فرماتے ہیں کہ تصور بالکل ہاں کے سلب کے لیے تو دلیل کی ضرورت نہیں کہ لا یحد میں ہم بتا چکے ہیں، اس کی تقریر وہاں ہو چکی ہے کہ بالکل ہاں جو تصور ہوتا ہے وہ تصور بذاتیات ہوتا ہے. تو ذاتیات کا تو ہم سلب کرائے لا یحد میں کہ ذاتیات تو نہیں ہے باری تعالیٰ کی، اجزائے حدیہ تو ہے نہیں. تو جب ذاتیات نہیں ہے تو تصور بالکل ہاں بھی لا تصور سلب ٹھیک ہے. باقی رہی بات ہو تصور بالکل ہی کی، فرماتے چونکہ وہ عام ہے تصور بالکل ہی بسائط کا بھی ہو سکتا ہے اور مرکبات کا بھی ہو سکتا ہے. مرکبات کا ہوگا تو بھی ذاتیات ہوگا، بسائط کا ہوگا تو شے ذہن میں خود جائے گی، ذات شے ذہن میں خود جائے گی. تو یہ تصور بالکل ہی ہے. کیونکہ تصور بالکل ہی عام ہے، بسائط میں بھی چلتا، لہذا اس کے سلب کی ضرورت ہے کہ لا یتصور بکن ہی، کیونکہ باری تعالیٰ مرکب تو نہیں ہے، لا یحد سے پتہ لگ گیا. ہاں تو اس کے معنی یہ کہ ذاتیات نہیں باری تعالیٰ، ذاتیات نہیں تو بسیط میں آ گیا. تو بسیط میں یہ امکان تو ہے کہ ہو سکتا ہے باری تعالیٰ خود کسی ذہن میں حاضر ہو جائے تو اس کا تصور بکن ہی تو ہو جائے گا. سمجھ میں آ گئی ہے کہ یہ بکن ہی تو بسائط میں بھی چلتا، اس لیے اس کے سلب کی ضرورت ہے. تو ماتن نے کہا لا تصور بکن ہی کہ باری تعالیٰ کا تصور بکن ہی بھی نہیں ہو سکتا ہے، یہ دعویٰ کر دیا ہے ماتن نے. چلے گئے دعویٰ کر کے چلے گئے، دلیل نہیں دی. تو شارع کا کام ہے کہ دعویٰ اگر متن میں ہے دلیل نہیں ہے تو دلیل دینا پھر شارع کے گلے میں پڑ جاتا. اس لیے شارع کہتے ہیں ماتن نے تو میرے گلے میں ڈال دیا ہے تو میں اس کو انشاءاللہ اچھی طرح نبھاؤں گا. پہلی دلیل، دو تین دلیلیں دی ہیں انہوں نے الحمدللہ نے اس دعوے پر کہ لا تصور بکن ہی، اس پر تین دلیلیں دی. پہلی دلیل یہ ہے میاں کہ دیکھو ایک مقدمہ تمہیدیہ پہلے سمجھ لیں، مختصر سا مقدمہ ہے، آپ شرح قائد وغیرہ میں امیر زائد میں پڑھ چکے ہیں کہ باری تعالی کا وجود اور باری تعالی کی صفات کمالیہ حقیقیہ یہ سب ذات باری تعالی کا عین ہے. یاد ہے واجب تعالی کا وجود، واجب تعالی کی صفات کمالیہ سبع یا ثمانیہ، علم، قدرت، سمع، بصر، کلام، ارادہ، مشیت. سمجھ آئیے؟ تو ماتریدیہ کہتے ہیں تکوین بھی اس میں شامل، لہذا 8 ہے. اشاعرہ کہتے ہیں نہیں 7 ہیں یا 8 ہیں، لیکن یہ تمام صفات میں محققین کا مذہب آپ پڑھ چکے اور قاضی میں آگے آ رہا ہے، علم باری تعالیٰ کا مسئلہ آ رہا ہے. سمجھ آ گئی ہے کہ یہ وجود باری تعالیٰ، یہ تمام صفات کمالیہ باری تعالیٰ کے ثبوتیہ، یہ عین ذات باری تعالیٰ. بس یہی مقدمہ ہے تمہیدی.
اس تمہیدی مقدمہ کے بعد حمداللہ رحمہ اللہ تعالی دلیل دیتے ہیں اس بات پر کہ لا یتصور بکنہی کہ بکنہی تصور کا یہی ہوگا کہ ذات باری تعالیٰ خود ذہن میں مستحضر ہو جائے. کہتے ہیں میاں لا یمکن. وجہ یہ ہے کہ باری تعالیٰ کا وجود خارجی وجود عینی بھی کہلاتے ہیں. باری تعالیٰ کا وجود عینی یعنی وجود خارجی یہ ذات باری تعالیٰ کا عین ہے. اسی طرح جمیع صفات کمالیہ بھی ذات باری تعالیٰ کا عین. اچھا اب فرض کرو کہ اگر ذات باری تعالیٰ کسی ذہن میں جائے گا تو ذہنی وجود لگے گا نا, ذہنی وجود بھی لگے گا. تو وجود باری تعالیٰ تو عین ذات ہوتا ہے, تو وہ وجود بھی کیا ہوگا, عین ذات ہوگا. سمجھے ہو؟ تو وجود خارجی بھی موجود ہے, وہ بھی دیکھو جب ذات ذہن میں جائے گی تو اس کا جو عین ہے وہ بھی ساتھ جائے گی نا, وجود خارجی بھی ساتھ ذہن میں جائے گا. ایسا تو ممکن نہیں ہے کہ ذات شے کسی عین سے منسلخ ہو جائے, ذات شے اپنی ذات سے منسلخ ہو جائے, یہ ہو سکتا ہے؟ تو جب نہیں ہو سکتا تو وجود خارجی ذات کا عین ہے, تو ذات ذہن میں جائے گی تو وجود خارجی بھی جائے گی, وہ صفات کمالیہ بھی جائیں گے. سمجھ آ گئی ہے؟ اور وہاں پر ایک وجود ذہنی بھی ساتھ لگ جائے گا. کدھر؟ ذہن میں. تو وجود باری تعالیٰ تو عین ذات باری تعالیٰ ہے, تو وہ وجود ذہنی بھی عین ذات باری تعالیٰ ہوگا. تو اب دو وجود ہو گئے ذہن میں باری تعالیٰ کے, اور دونوں عین ہوں گے. یہ سمجھے ہو؟ وجود خارجی بھی ذہن میں ہے اور وجود ذہنی بھی ذہن میں ہے. اب میاں دیکھو وجود ذہنی کا اعتبار کرو کہ وہ موجود ہے وجود ذہنی سے. تو کیا مطلب ہوگا کہ جب موجود ہے وجود ذہنی سے تو موجود سے ذہن ہو گیا نا, اس اعتبار سے موجود سے ذہن ہو گیا. تو وجود خارجی بھی تو ادھر ہی ہے, ذہن میں ہے, تو وجود خارجی کا اعتبار کرو تو موجود سے ذہن نہیں ہے. وجود خارجی تو خارج کا وجود ہے نا میاں, تو وجود خارجی کے اعتبار سے کیا ہوگا؟ لا موجود فی الذہن. تو ذات باری تعالی موجود فی العیان اور لا موجود فی العیان, یہ دونوں اس کے اوپر صادق آئیں گے. موجود فی العیان بھی ہے, لا موجود فی العیان بھی ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو میاں موجود فی العیان لا موجود, یہ تناقض نہیں ہے, وہ تناقضین نہیں ہے. تو یہ تناقض کیوں لازم آ گیا؟ اس لیے کہ تم نے ذات باری تعالیٰ کو ذہن میں وجود ذہنی کے ساتھ موجود مان لیا. سمجھ آ گئی ہے؟ تو یہ لازم تو باطل تو کل ملزوم ہو, لہذا ذہن میں جانا ہی باری تعالیٰ کی ذات کا باطل ہے کہ تناقض لازم آتا ہے. سمجھ میں آ گئی یہ بات ہو؟ یہ پہلی دلیل حمداللہ نے دے دی ہے کہ میاں وجود ذہنی میں اگر باری تعالیٰ ذہن میں چلا جائے بالفرض تو لازم آتا ہے محال, اور یہ لازم تو باطل تو کل ملزوم. سمجھ میں آ گئی ہے؟ ترجمہ کرو میں ولا بکنہی
یہ تمہیدی مقدمہ کا ذکر کرتے ہیں پہلے. ہاں فَإِنَّهُ لَمَّا كَانَ وُجُودُهُ تَعَالَى وَسَائِرُ صِفَاتِهِ عَيْنَ ذَاتِهِ، یہ تمہیدی مقدمہ ہے کہ جب باری تعالیٰ کا وجود اور باری تعالیٰ کی باقی صفات کمالیہ یہ عین ذات ہے تو امتنع حصوله فی الذہن. اب مان لو کہ اس کا حصول فی الذہن ممتنع ہے، یہ دعویٰ ہے. ولا بکنہ، یہ دعویٰ ہو گیا. تو میں آ گئی ہے. اذ لو ارتسم سے دلیل دیتے ہیں پہلی دلیل. ہاں ممتنع ہے کہ وہ حاصل فی الذہن ہو جائے. کیوں؟ اذ لو ارتسم یعنی فی الذہن، اگر ذہن میں وہ منتقش ہو گیا تو لکان بما هو موجود بوجود غیر اصلی، تو پھر ذہن کا وجود کون سا ہے؟ وجود ظلی، وہو ظل الوجود العینی، وجود غیر اصلی. ذہنی وجود غیر اصلی، ظل ہے وجود عینی کا، وجود خارجی کا، تو وہ موجود ہو جائے گا وجود غیر اصلی سے بھی. سمجھ میں آئیے؟ اچھا وہ جو موجود وجود غیر اصلی سے ہے وہی موجود متاصلا بوجود اصلی، وہ موجود لازم آ جائے گا وجود اصلی کے ساتھ موجود ہوگا، کیونکہ وجود خارجی بھی تو ساتھ ذہن میں جائے گا، وہ تو اس کا عین ہے. تو بیک وقت موجود بوجود ظلی بھی ہوگا اور موجود بوجود اصلی بھی ہوگا. دونوں وجود ذہن ہوں گے نا، کیونکہ ذہن میں بھی تو وجود عارض ہوگا، وجود ذہنی. کیوں میاں یہ وجود خارجی وجود اصلی کے ساتھ کیسے موجود ہوگا؟ کہتے ہیں لامتناع انسلاخ الذات والذاتیات عن الموجودیت، کیونکہ موجودیت سے تو ذات و ذاتیات کا انسلاخ ممکن نہیں ہے میاں، کیونکہ وہ وجود اس کا عین ہے. تو میں یہ تو اس سے انسلاخ ممکن ہے. تو نتیجہ کیا ہوگا؟ فیکون، فا تفریعی ہے، نتیجہ یہ ہوگا کہ فیکون بما هو حاصل فی الذہن واقعا فی الاعیان ولا فی الاعیان معا. جب ذہن میں حاصل ہوا تو واقع فی الاعیان بھی ہوگا وجود خارجی کے اعتبار سے کہ وہ بھی ساتھ ہے، اور لا فی الاعیان بھی ہوگا وجود ذہنی کے اعتبار سے معا. وکذا بما هو حاصل فی الاعیان، اور وجود خارجی کا اعتبار کرو تو خارج میں بھی ایسا ہی ہوگا کہ جب خارج میں اس کو موجود فرض کرو گے تو پھر وہ حاصل فی الخارج بھی ہوگا اور لا حاصل فی الخارج بھی ہوگا، موجود فی الخارج بھی ہوگا اور لا موجود. تو میں آ گئی ہے. تو یہ تو میاں تضاد ہے، تناقض ہے. ایک ہی شے، واحد شے موجود فی الاعیان بھی ہو ایک ہی وقت میں اور لا موجود فی الاعیان بھی ہو، یہ تو لازم آ گیا تناقض. تو یہ تناقض تو ہے باطل. تو یہ تناقض کیوں لازم آیا؟ کہ تم نے باری تعالیٰ کو مستحضر فی ذہن اور موجود فی ذہن مان لیا. تو پتہ لگا کہ جب لازم محال تو ملزوم بھی محال، لہذا لا یتصور بکنہ ہی ٹھیک ہو. سمجھ میں آ گئی ہے؟ چلو.